اس کریم نبی نے، جس نبی نے امت کے لیے رو رو کے دعائیں کی، غاروں کے اندر 3 دن اور 3 رات میرے محبوب تشریف فرما ہوئے اور رو رو کے آنسو بہا کے سر سجدے میں رکھ کے گنہگار امت کی بخشش کا سوال کیا۔ جب شب معراج اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کے لیے بلایا تو آمنہ کے لال در یتیم میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہونے سے پہلے سر سجدے میں رکھ کے آنسو بہا کے رو کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک میں تو سر لا مقام دیدار خدا بندی کے لیے حاضر ہو جاؤں، مگر میری گناہگار امت کا کیا بنے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے وعدہ فرمایا، محبوب تم آؤ، اپنی امت کے معاملے میں جو کچھ تم مانگو گے اللہ تمہیں اس معاملے میں راضی فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہل رہے تھے، کان لگائے گئے تو سنا گیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی فرما رہے تھے، اور جب اس دنیا سے رحلت فرمانے لگے، وقت وصال تھا، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے کان لگائے لبوں کے ساتھ تو اس وقت بھی یہی آواز تھی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ تو لوگوں اس کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر یہ رمضان المبارک کا مہینہ بطور نعمت عطا کیا گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس رمضان میں جو امت کے لیے انعام عطا کیے گئے، ایک تو قرآن رمضان میں نازل ہوا جو کتاب نور اور کتاب ہدایت ہے۔ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ایسا برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر قرآن کو ہم نے نازل فرمایا ہے۔ قرآن کتاب نور کتاب ہدایت ہے، جس کا ایک ایک حرف تلاوت کرنا عبادت ہے۔ قرآن وہ کتاب مقدس ہے جس کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ قرآن وہ کتاب ہدایت ہے جس کو ہاتھ لگانا، بوسہ دینا عبادت ہے۔ اور یہاں ایک میں مسئلہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے اس علاقے میں بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہو، کھول کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اور وہ قرآن کو بوسہ دے لے تو یہاں کے علماء کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ میں نے کہا کہ اگر قرآن کو بوسہ دینا گناہ ہے تو مجھے بتاؤ پھر عبادت کس چیز کا نام ہے؟ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کو دیکھنا عبادت، اس کا تلاوت کرنا عبادت، قرآن کا سننا عبادت، قرآن کا پڑھنا عبادت، قرآن کو ہاتھوں پہ اٹھا کے بوسہ لینا یہ عبادت ہے، یعنی قرآن کو مس کرنا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا حرف حرف عبادت ہے۔ حدیث پاک ہے، فرمایا جو قرآن مقدس کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 10 گناہ معاف فرما کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور یہ قرآن کتاب ہدایت اسی رمضان میں نازل ہوئی ہے۔ اور ایک اور اعزاز اس کے لیے یہ ہے، اس رمضان المبارک کے اندر اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ فرمایا ایک رات جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، لیل عربی میں کہتے ہیں رات کو، قدر کہتے ہیں مقدر والی، عظمت والی، شان والی۔ وہ قدر والی رات کب ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا وہ لیلۃ القدر جس میں قرآن ہم نے نازل کیا ہے، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر وہ عظمت والی رات ہے، اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے سے زیادہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور اس مقدس رات کا انتظار اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی شدت سے فرمایا کرتے۔ حضور اپنی امت کو تعلیم ارشاد فرماتے کہ تم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرو، اللہ کے گھر کے مہمان بن جاؤ، تم اللہ کے گھر میں ہوگے۔ تاک راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر ہے جس رات میں رحمتیں چھم چھم برستی ہے، بے حساب
गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश अल्लाह फरमाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन 10 दिनों में एतकाफ फरमाते, सहाबा कराम एतकाफ फरमाते और उन रातों को जाग के क़यामुल लैल होता, रात को जाग के अल्लाह की इबादत करते, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह बयान करते। और जो शख्स इस रात को यानी रमजान के आखिरी अशरा की ताक रातों में से 21 में से 23, 25, 27 या 29 ये जो आखिरी अशरे में ताक रातें, और हमारे यहाँ अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि 27 की रात शब कद्र होती है, वो बाकी रातें सो के गुजार देते हैं और 27वीं शब को बेदारी करते हैं। याद रखिए, रिवायात के अंदर कोई एक रात मुख्तस नहीं की गई। अल्लाह के महबूब ने फरमाया ये लैलतुल कद्र बदलती रहती है, यानी ये आखिरी अशरे की ताक रातों में तो है मगर बदलती रहती है। मिसाल के तौर पे पिछले साल अगर 21 में थी तो इस दफा 23 में हो सकती है, 25 में हो सकती है, 27 में हो सकती है, 29 में हो सकती है, ये बदलती रहती है। इसलिए फरमाया कि तुम जब एतकाफ बैठोगे, अब एतकाफ क्या है? दुनियादारी से रिश्ता नाता तोड़ के, काम काज दुनियादारी को छोड़ के अल्लाह के घर में अल्लाह का मेहमान बन के बैठ जाना, इसे एतकाफ कहते हैं। अल्लाह के घर में डेरा लगा लेना, खाली झोलियां बिछा के वहां बैठ जाना और ये कहना मालिक जब तक मेरे सारे गुनाह तू माफ नहीं करता मैं तेरे घर से उठ के नहीं जाऊंगा। कोई मेहमान आए ना, फकीर आ जाए, सदा लगाए मुझे अल्लाह के नाम पे दे दो, बंदा 1 दफा 2 दफा 3 दफा कहे माफ कर दो, जब ये कहता ना जब तक तू कुछ देगा नहीं मैं यहां से नहीं उठूंगा, तो फिर मजबूरी बन जाती है। मगर हमारा रब तो इतना करीम है, इतना करीम है कि बंदा एक आंसू रब के सामने नदामत का, खौफ खुदा का एक आंसू बहाए, फरमाया 100 साल के गुनाह अल्लाह एक आंसू के सदके से बख्श देता है। तो वो इतना करीम रब, जब बंदा उसके घर में आ जाता है, अल्लाह के घर में बैठ जाता है, तो अल्लाह की रहमत छम छम बरसती है, उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और